آج زندگی کے مختلف میدانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان میں مسائل کا تجزیہ کرنا اور فیصلہ کرنے کی طاقت بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے تعلیمی نظام میں اپنے بچوں کی ذہانت کی پرورش نہیں دی ہے۔ ہم نے ان کو معلومات بہت دیا ہے، لیکن ان کو ذہین اور ہوشیار نہیں بنایا ہے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کھیل انسانی ذہانت کو بڑھا سکتا ہے اور بچوں کو فیصلہ کرنے میں اور کئی مشکلوں کا سامنا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن کون سا کھیل بچوں کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ذہانت، ماحول کو اپنانے کے لیے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کو ذہانت کہتے ہیں، ہوشیاری۔ آپ ریس کے میدان میں دیکھ لیں، اگر ہم کھیلنے والوں کے سامنے ایک رکاوٹ کو رکھ لیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف انسان مختلف طریقے سے اس رکاوٹ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس رکاوٹ سے چھلانگ مار کے بھاگتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نظر انداز کر کے اس کے پاس سے گزرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے آ کے رک ہی جاتے ہیں، اس کو اپنے پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذہانت کی وجہ سے انسانوں میں مختلف راستے ہیں ایک مشکل کا سامنا کرنے کے لیے۔ ایک جگہ ایک ہی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے اگر مختلف انسانوں نے مختلف راستہ اپنا لیا، ان میں جو سب سے آسان طریقہ اور صحیح طریقہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے سب میں سے۔ جس نے سب سے آسان طریقہ اپنایا وہ سب سے زیادہ ذہین ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، نارمل لائف بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں جہاں ایک انسان اگر کسی ہال میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ، ایک بچہ اگر کسی کمرے میں کسی دسترخوان پہ یا کسی ٹیبل پہ خاص جگہ پہ بیٹھتا ہے تو یہ سب اس کی ذہانت اور ہوشیاری سے وابستہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کتنا ذہین ہے یا اس کی ذہانت کی پرورش نہیں کی گئی ہے۔ بچوں کی پرورش ایک معاملہ ہے، ایک چیلنج ہے جس میں آپ کو ذہانت کی ضرورت پڑے گی۔ ذہانت تک پہنچنے کے لیے، ہوشیاری تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ٹولز کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ ان میں سب سے اہم ٹول کھیل ہے، جو ایک راستہ بھی کہا جا سکتا ہے ذہانت تک پہنچنے کے لیے۔ جب بچوں کو ہم کھیل میں مصروف کرتے ہیں تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھیل میں ایک لیول سے دوسرے لیول تک پہنچنے کے لیے ان کو کچھ مسائل حل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا، ریس کے میدان میں اگر کوئی رکاوٹ ہو تو آپ کچھ بچوں کے سامنے ایک کھیل میں ایک دیوار رکھ لیں تو ہر بچہ اپنے لیے ایک راستہ اپنائے گا۔ ایک بچہ کوئی سیڑھی ڈھونڈ کے لائے گا، ایک بچہ کرسی رکھ کے اوپر چڑھے گا، ایک بچہ اگر چھلانگ مار سکتا ہے تو چھلانگ مارے گا، ایک بچہ رک جائے گا، ایسا لگتا ہے جیسے تھکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف بچوں میں مختلف راستہ ہے اس رکاوٹ کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس رکاوٹ سے آگے بھاگنے کے لیے۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم کھیل میں بھی بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ اگر بچوں کے لیے روبوٹس خریدتے ہیں، کنٹرول کارز خریدتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے ماں باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مہنگے اور اچھے کھلونے خریدے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان روبوٹس سے بچوں کی ذہانت کی پرورش بالکل نہیں ہوگی۔ ہمارے ماں باپ شاید زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں ہمارے پاس ایک لکڑی کی یا ایک پلاسٹک کی گاڑی ہوا کرتی تھی جو
خود بخود نہیں چلتی تھی۔ جب ہمارے ماں باپ ہم کو یہ دلاتے تھے تو ہم خود سوچتے تھے کہ اب اس کو کیسے چلانا چاہیے، دھاگے سے یا دھکا مارنے سے یا اس میں بیٹھ کے ہم کھینچ لیں اپنے آپ کو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تھا کہ اس مسئلے کو ہم کیسے سولو کریں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں ایک کھلونا دیتے تھے، لیکن اسی کھلونا کے تھرو ہمیں کئی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس سے ہماری ذہانت کی پرورش ہوتی تھی، اس سے ہم ذہین بنتے تھے۔ اور آج کل کے کھلونوں میں بہت کم ایسے کھلونے ملیں گے آپ کو جو اس طرح کی قابلیت رکھتے ہو، جو بچے خود مسئلے مسائل کو سولو کرنا چاہے۔ وہ پہلے سے ایک روٹین پہ کھیلتے ہیں اور مزہ تو آتا ہے ان کو، لیکن ان کی ذہانت کی، ان کی ہوشیاری کی کوئی پرورش نہیں ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے ان کی ذہانت۔ ایڈیسن کا کہنا ہے کہ میری ساری کامیابی میری امی کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کے تہہ خانے میں میرے لیے ایک سادہ ورک شاپ بنوائی تھی، جس میں نے ہر کام، ہر کھیل تجربہ کیا۔ یہی تجربہ اور کھلے دماغ سے کھیلنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے سے ایڈیسن نکل سکتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بہت اچھے خاص کھلونے تھے؟ نہیں، ایک پارک میں لکڑی کے تھرو ان کے لیے کئی منزلیں بنائی گئی تھی، اور ایک منزل سے دوسرے منزل پہنچنے کے لیے ان کو کئی مسئلے مسائل سولو کرنے پڑتے تھے، راستہ ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارک کا ماحول اس طرح بنایا گیا تھا کہ سیف تھی، لیکن بچوں کو جو چاہیے تھا وہ کر سکتے تھے، وہ جو راستہ اپنانا چاہتے تھے وہ اس کو عملی طور پہ اپنا سکتے تھے۔ اور ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بیلنس بھی رکھنا پڑتا تھا، ان کو راستہ بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور ان کو مزہ بھی آ رہا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس کھیل میں صرف اوپر چڑھنا اور آخری منزل تک پہنچنا مقصد ہو، لیکن ایک جسمانی سرگرمی کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی سرگرمی بھی چل رہی ہے، کیونکہ ان کو پرابلم سولو کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے بچوں کے سامنے بہت کم قسم کے مسئلے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے سارے مسائل سولو کر کے رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے کپڑوں کے چوائس کرنے میں بھی ہم دخالت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ پہن لو، بیٹا وہ نہیں پہننا چاہیے، یہاں یہ کلر تم پہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ہم نے ان کو کھلے دماغ سے کام کرنا ہی نہیں دیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام میں وہ بہترین ہو، اس لیے ہم بیچ میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ان کی ذہانت بالکل بھی پرورش نہیں لیتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے جہاں شروع سے تھی۔ اس طرح ہم ان کو روبوٹس بنا رہے ہیں، ایک ایسے روبوٹس جو مقررہ کام صرف کر سکتے ہیں، جو پروگرام ان کو دیا گیا ہے اسی کے ذریعے اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی ایک نیا مسئلہ رکھا جائے یا تو ان کے سامنے ایک عجیب پرابلم آ جائے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو سولو نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کے روٹین پروگرام میں کوئی خلل آ جائے یا ان کو یہ پروگرام نہ ملے تو وہ بالکل ہی اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں معلومات تو بہت ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اس سچویشن میں سب سے بیسٹ طریقہ کار کیا ہے، سب سے اچھا راستہ کیا ہے۔
اس کا مطلب ہے وہ ذہین اور ہوشیار نہیں ہے. اور دوسری طرف سے ان میں معلومات بہت ہے، اس لیے وہ سوال نہیں پوچھتے ہیں. ان میں ایک غرور ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں بچوں کی ذہانت کی پرورش نہیں کی ہے. صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بہت ساری معلومات دی جائے، وہ سب کچھ جانتے ہو پہلے سے، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے دماغ سے کام نہیں لے سکتے صحیح طرح سے. اگر ہم آگے کے نسل کو ذہین دیکھنا چاہتے ہیں، ہوشیار دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. ہمیں یہ جو روٹین ہم نے بنائی ہے، ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہماری اچھی مدد کھیل کر سکتا ہے. ہم کھیل کے ذریعے بچوں کو بہت بہت آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کی ذہانت کی پرورش کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ کھیل صرف جیسے پرانے زمان میں کمپیوٹر گیم نہیں تھے ویسے ہی ہو. کمپیوٹرز گیم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ گیمز یہ کام کر سکتے ہیں، وہ گیمز یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ذہانت کی پرورش کریں کہ بچوں کے ہاتھ میں ہو ان کی کنٹرول. آگے کا راستہ بچہ خود بنا لے. یہ نہیں ہو کہ پہلے سے ایک روٹین بنی ہوئی ہے گیم میں اور بچہ صرف کھیل رہا ہے. نہیں، اگر بچہ خود گیم کو آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ کھیل، وہ گیم اس کی ذہانت کی پرورش کر سکتا ہے. اگلے حصے میں ہم ذہانت کی اقسام کو جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ذہانت کی کتنی اقسام ہیں، اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے مؤثر گیمز بھی متعارف کریں گے. اگر آپ بھی اس تربیت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیں. بہت شکریہ.